الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ معزز سامعات، گزشتہ کل ہم بدنی عبادت میں سے سب سے عظیم حالت اللہ کی پسند، اللہ کے سامنے، اللہ کے دربار میں سب سے عظیم بدنی عبادت کی وہ حالت جو اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے وہ سجدہ ہے۔ اس پہ بات کرتے کرتے وقت کی کمی کے باعث بات ادھوری رہ گئی۔ اسی پر بات کرتے ہوئے آج ہم سجدہ پر کچھ بات کریں گے کہ سجدہ کے بارے میں کچھ لوگوں کو مغالطہ ہے۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھئی سجدہ تو تب ہوتا ہے جب ہم سجدے کی حالت میں سے پہلے، یعنی سجدہ کرنے سے پہلے ہم باوضو ہو کر، وضو کر کے کعبہ کی طرف منہ کر کے اور سر سجدہ میں رکھ کر سبحان ربی الاعلیٰ پڑھیں تو پھر سجدہ ہوگا۔ یعنی ان کو یہ غلط فہمی ہے کہ ہم جو جا کر قبروں پر سجدہ کرتے ہیں ہم اس میں سبحان ربی الاعلیٰ نہیں پڑھتے، لہٰذا یہ سجدہ نہیں، یہ تعظیم ہے، یہ ادب ہے بزرگوں کا۔ تو میری عزیزات، میں آپ کو بتاتی چلوں کہ سجدہ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھنے کا نام نہیں۔ سجدہ زمین پر سر رکھ دینا، یعنی سجدہ نام ہے ماتھے کو زمین پر ٹیکنے کا۔ یاد رکھیے گا بات۔ ان کا خیال ہے کہ ہم کسی قبر، مزار یا تعزیے کا سجدہ نہیں کرتے کیونکہ اس میں ہم سبحان ربی الاعلیٰ تو نہیں پڑھتے نا، پھر یہ سجدہ کس طرح بن گیا؟ ان بیچاروں کی غلط فہمی کہ سجدے کے لیے سبحان ربی الاعلیٰ پڑھنا ضروری ہے۔ تو میں بتاتی چلوں کہ سجدہ نام ہے ماتھے کو زمین پر ٹیکنے کا۔ سبحان ربی الاعلیٰ کہنا تو سنت ہے۔ سبحان ربی الاعلیٰ کہنا صرف اللہ تعالیٰ کی حمد، اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرنا ہے۔ اگر کسی شخص نے نماز میں سر سجدہ میں رکھا، یاد رکھیے گا بات، توجہ سے سنیے، اگر کسی شخص نے نماز میں سر سجدہ میں رکھا اور سبحان ربی الاعلیٰ نہیں پڑھا تو نماز اس کی بھی ہو گئی۔ سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ سبحان ربی الاعلیٰ نہیں پڑھا، نماز اس کی ہو گئی، سجدہ ادا ہو گیا، اس لیے کہ مطلق سجدہ فرض تھا وہ ادا ہو گیا۔ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھنا صرف سنت ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا، لہذا ہمارے لیے پڑھنا سنت ہے، لیکن سجدہ سبحان ربی الاعلیٰ کا نام نہیں۔ سجدہ زمین پر ماتھا ٹیکنے کا نام ہے۔ یاد رہے گی بات انشاءاللہ۔ اور یہ زمین پر ماتھا ٹیکنا صرف اور صرف کس کے لیے جائز ہے؟ الہ کے لیے، معبود کے لیے، اور وہ کون ہے؟ صرف اور صرف میرا اور آپ کا پیدا کرنے والا خالق و مالک، مربی، پالنہار اللہ رب العزت۔ معلوم ہوا
کہ سجدہ نام ہے پیشانی کا زمین پر رکھ دینا، اور یہ خاص اللہ کے لیے ہوگا۔ اللہ کے سوا کسی اور کے سامنے سجدہ ریز ہونا کفر اور شرک ہوگا۔ یہاں تک کہ غور فرمائیے، یہاں تک کہ اگر کوئی شخص کعبہ کو مثلاً کعبہ کے سامنے جا کر سجدہ کرتا ہے اور اس کے تصور میں ہے کہ میں کعبہ کو سجدہ کر رہا ہوں، تو وہ بھی کافر ہو جائے گا۔ کتاب الصلاۃ جو فقہ حنفی کی معتبر کتاب ہے، اس میں واضح طور پر تحریر ہے حتیٰ لو سجد الکعبۃ نفسہا کفر، یہاں تک کہ اگر نفس کعبہ کو سجدہ کیا تو سجدہ کرنے والا بھی کافر ہو جائے گا، اگرچہ اس نے کعبہ کو، اللہ کے گھر کو سجدہ کیا، تصور میں ہے کہ میں کعبہ کو سجدہ کر رہا ہوں، تو وہ شخص مسلمان نہیں رہے گا بلکہ کافر ہو جائے گا، کیونکہ علماء فرماتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ اور ہماری اور آپ کی عقل بھی اس بات کی مدلل ہے، اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ سجدے کے لائق صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے۔ علماء کا بھی نظریہ ہے، اپنی اپنی کتب میں فرما رہے ہیں وَالسَّجْدَةُ حَرَامٌ لِغَيْرِ اللَّهِ، اللہ رب العزت کے علاوہ سجدہ کرنا حرام ہے۔ لو سجد لغیر اللہ لکفر، دوسری جگہ کا فرمان لو سجد لغیر اللہ کفر، اللہ کے سوا کسی اور کا سجدہ کرنا کفر ہے۔ پھر ایک اور عالم فرماتے ہیں ان کان لغیر اللہ علی وجہ التعظیم کفر، کیونکہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ سجدہ تو اللہ ہی کے لیے ہے لیکن ہم تعظیمی سجدہ کر سکتے ہیں، تو حضرت علامہ سرخسی حنفی لکھتے ہیں ان کان لغیر اللہ علی وجہ التعظیم کفر، اگر اللہ کے سوا کسی کا تعظیمی سجدہ بھی کرے گا تو بھی کافر ہو جائے گا۔ اسی کی مثال میں نے پہلے آپ کو دی ہے، یہاں تک کہ نفس کعبہ کو بھی سجدہ کرے تو بھی کافر ہے۔ غیر اللہ کو سجدہ کے شرک اور حرام ہونے میں میری عزیزات کوئی اختلاف نہیں، ہر مذہب کے علماء نے اس کو کفر اور شرک قرار دیا ہے، اس لیے سجدہ کے لائق صرف اور صرف اللہ رب العزت ہیں۔ بدنی عبادت میں جہاں ہم سجدہ پر روشنی ڈالی ہے، وہیں میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کہ قیام اور طواف یہ بھی بدنی عبادت ہے۔ ملتزم کے ساتھ چمٹنا، حجر اسود کو بوسہ دینا، مسجد میں اعتکاف بیٹھنا، یہ سب بھی بدنی عبادت ہے جو کہ اللہ کے ساتھ خاص ہے۔ جی تو عرض کر رہی ہوں، اللہ کے سوا غائبانہ کسی کے لیے قیام کرنا بھی شرک ہوگا۔ کسی قبر کے سامنے دو زانو بیٹھنا اس نیت سے کہ وہ مجھے دیکھ رہا ہے، مجھے سن رہا ہے، یہ دو زانو بیٹھنا بھی شرک ہو جائے گا۔ اسی طرح طواف بھی صرف اور صرف بیت اللہ کے ساتھ خاص ہوگا، اس کے سوا کسی دوسری جگہ کا طواف جائز نہیں ہے۔ اگر کوئی پیر کا طواف کرتا ہے، کسی پیر فقیر کے آستانے کا طواف کرتا ہے، کسی بزرگ سے منسوب چبوترے کا طواف کرتا ہے، تو یہ طواف کرنے والا مشرک ہو گیا، اس لیے کہ طواف خاص اللہ تعالیٰ کے گھر کعبہ کے ساتھ منسوب ہے۔ قرآن کہتا ہے ان طہر بیتی للطائفین والعاکفین، کہ پاک صاف رکھو میرے گھر کو
طواف کرنے والوں کے لیے اور اعتکاف بیٹھنے والوں کے لیے۔ ایک ارشاد نبوی بھی سن لیجئے۔ ارشاد ہوا، شیطان کو کنکریاں مارنا، طواف کرنا، صفا مروہ کی صحیح کرنا صرف ذکر الہی کے لیے مقرر کیا گیا ہے، کسی غیر اللہ کے لیے نہیں۔ جی تو میں آپ کو بتا رہی تھی کہ سجدہ کے ساتھ ساتھ قیام، طواف، دوزانو بیٹھنا، حجر اسود کو بوسہ دینا، یہ سب بدنی عبادت میں شامل ہے۔ حجر اسود کو چومنا بھی بدنی عبادت میں شامل ہے۔ جب حج کرنے والا یا عمرہ کرنے والا طواف شروع کرنے لگتا ہے تو اسے حکم ہے کہ حجر اسود کو بوسہ دے۔ اگر بوسہ دینا مشکل ہو تو ہاتھ سے اشارہ کر دے، یہ بوسہ کے قائم مقام ہو جائے گا۔ آپ میں سے جن کو اللہ رب العزت نے یہ سعادت بخشی ہے، اپنے گھر کی بلایا ہے، ان کو پتہ ہوگا، اور جن کو نہیں بلایا اللہ رب العزت ان کے مقدر میں بھی فرمائے۔ ہم سب کو اللہ رب العزت اپنے گھر کی زیارت، اپنے گھر کی حاضری نصیب فرمائے۔ ہاتھ سے اشارہ کر دے تو یہ بوسہ کے قائم مقام ہو جائے گا، اور یہ بوسہ دینا سنت رسول ہے، اس لیے یہ شعائر اسلام میں داخل ہے۔ اور یہ بوسہ دینا اس پتھر کے ساتھ، حجر اسود کے ساتھ خاص ہے۔ اس کے سوا یاد رکھیے، تعظیماً کسی اور پتھر یا مٹی یا عمارت کو چومنا جائز نہیں ہے۔ حجر اسود کا بوسہ بھی اس لیے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا تھا۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسود کو بوسہ دیا تھا، تو یہ ہمارے لیے سنت ہے اور یہ شعائر اسلام ہے۔ حجر اسود کو بوسہ دینا ہے، تعظیماً کسی اور پتھر یا مٹی یا عمارت کو بوسہ نہیں دینا۔ مسلمانوں کو ایک پتھر سے کیا کام ہے؟ صرف سنت سمجھ کر کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پتھر کو بوسہ دیا تھا، اس لیے یہ بوسہ دینا ہم پر سنت ہو گیا، ہمارے حج، ہمارے عمرے کا ایک حصہ ہو گیا۔ اسی لیے یعنی کسی اور پتھر کو بوسہ دینا جائز نہیں۔ اس کے لیے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ حجر اسود کو بوسہ دینے سے پہلے خطاب کرتے ہوئے فرماتے ہیں، انی اعلم انک حجر، میں اس بات کو بخوبی جانتا ہوں۔ حجر اسود کو مخاطب کرتے ہوئے فرما رہے ہیں، انی اعلم انک حجر، بے شک میں بخوبی جانتا ہوں کہ تو ایک بے جان پتھر ہے۔ لا تنفع ولا تضر، تو نفع اور نقصان کا مالک نہیں، یعنی نہ تو اس سے ہمیں کوئی نفع پہنچ سکتا ہے اور نہ ہی تو ہمیں کسی نقصان سے بچا سکتا ہے۔ پھر کیا فرما رہے ہیں؟ فرماتے ہیں وَلَوْلَا إِنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں نے اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تجھے بوسہ دیتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا، يُقَبِّلُكَ مَا قَبَّلْتُكَ، تجھے بوسہ دیتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ دیکھا ہوتا تو میں تجھے کبھی بوسہ نہ دیتا۔ حضرت علامہ اقبال مرحوم رحمۃ اللہ علیہ حضرت عمر فاروق کے اس فرمان کی ترجمانی کرتے ہوئے کیا کہہ رہے ہیں؟ تیرے بوسے کو دیتے ہیں بوسے، تیرے بوسے کو دیتے ہیں بوسے، ورنہ پتھر میں کیا رکھا ہے مسلمان کے لیے۔ بہرحال حجر اسود کا بوسہ سنت رسول ہونے کی وجہ سے مسلمانوں پر لازم ہے۔ اب جو شخص اس کے مقابلے میں حجر اسود کے مقابلے میں کسی قبر کو بوسہ دے گا، یا قبر پر پڑے ہوئے پتھر کو چومے گا، یا دربار کی چوکھٹ کو بوسہ دے گا، یا بزرگ کے منسوب اشیاء کو بوسہ دے گا، یعنی جن اشیاء کی، جن چیزوں کی نسبت کسی بزرگ سے ہو ان کو بوسہ دے گا، تو یہ ناجائز اور خلاف شریعت ہوگا۔ اسی طرح
بیت اللہ میں ملتزم کے ساتھ چمٹنا کار ثواب ہے، دعا کی مقبولیت کی جگہ ہے۔ اب مزاروں، درباروں، تازیوں، تابوتوں کی جالیوں کے ساتھ سینہ چمٹانا، پیٹھ رگڑنا یہ ناجائز اور خلاف شرع ہوگا۔ میری معزز سامعات، ہم نے عبادت کی ایک قسم یعنی بدنی عبادت کو بڑی تفصیل سے بیان کر دیا ہے۔ معلوم ہے کہ عبادت یعنی قولی ہو یا بدنی ہو وہ اللہ کے سوا کسی اور کے لیے نہیں۔ جس عبادت کا تعلق انسان کے بدن سے ہے وہ بدنی ہے، اور جس کا انسان کے قول سے ہے یعنی زبان سے نکلی ہوئی ہر بات، ہر کلمہ وہ قولی عبادت ہے، اور یہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں عبادت کی تیسری قسم یعنی مالی عبادت۔ مالی عبادت وہ ہے جس کا تعلق انسان کے مال سے ہے، جیسے زکوٰۃ، عشر، فطرانہ، صدقات، یہاں تک کہ قربانی یا کوئی اور منت ماننا یا نذر و نیاز دینا۔ یاد رکھیے یہ سب صرف اور صرف اللہ رب العزت کا حق ہے۔ مثال کے طور پہ جیسے آج ہم کہتے ہیں کہ اگر میرا مریض تندرست ہو گیا یا مجھے کسی مقدمہ سے رہائی مل گئی یا میں بے روزگار ہوں، مجھے کوئی ملازمت مل گئی، تو میں اللہ کے نام پر فلاں چیز دوں گا، یا کوئی مسجد تعمیر کرواؤں گا، یا کسی مدرسہ میں دوں گا، یا دیگ پکا کر غریبوں میں تقسیم کر دوں گی۔ یہ ہو گئی منت، یہ ہو گئی نظر، اور یہ منت اور نظر بھی صرف اور صرف اس کا حق ہے اللہ رب العزت کا، اور یہ اللہ کی عبادت بن گئی، اور یہ ہے مالی عبادت۔ کیونکہ منت ماننے والے کا نظریہ، منت ماننے والی کا عقیدہ یہ ہے کہ جس ذات کے لیے منت اور نظر مان رہی ہوں وہ عالم الغیب ہے، وہ حاضر و ناظر ہے، وہ نفع پہنچا سکتا ہے، وہ ذات مجھے نقصان سے بچا سکتی ہے۔ ان عقائد نے اس نظر کو، اس منت ماننے کو عبادت بنا دیا، یعنی مالی عبادت، اور اس کا لائق، اس کے اہل صرف اور صرف اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ اس کے مقابلے میں اگر کوئی بہن یہ منت مانتی ہے کہ میرا کوئی بیمار تندرست ہو جائے، میرا کوئی کسی مقدمہ میں سے رہائی مل جائے، تو میں فلاں دربار پر جا کر دیگ اترواؤں گی یا فلاں قبر پر چادر چڑھاؤں گی، تو یہ اس قبر، اس بزرگ، یعنی جیسے بہنیں کہتی ہیں کہ ہم نعوذ باللہ داتا دربار جا کر دیگ چڑھائیں گے، تو یہ بھی حضرت علی حجویری کی نظر اور منت ہو گئی، اور یہ منت اور نظر ماننا اس کی عبادت ہو گئی، اس بزرگ کی عبادت ہو گئی۔ اس طرح اگر یہ عبادت جب اس بزرگ کی ہوئی تو یہ شرک بھی لازم ہو گیا اور کلمہ کا انکار ہو گیا۔ استغفر اللہ۔ جس کلمہ میں وعدہ اور اقرار کیا تھا لا الہ الا اللہ کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کریں گے۔ جی تو فقہ حنفی کی تمام کتابیں اٹھا کر دیکھ لیں، آپ کو واضح اور صریح حکم ملے گا النذر عبادت، کہ نظر اور منت عبادت ہے۔ کون سی عبادت؟ مالی عبادت۔ اور ساتھ ہی یہ حکم بھی ملے گا والعبادۃ لغیر اللہ کفر، یعنی النذر عبادت والعبادۃ لغیر اللہ کفر صریح وشرک قبیح، کہ منت، نظر عبادت ہے، اللہ کی مانے گا تو اللہ کی عبادت بن جائے گی، غیر اللہ کی نظر مانے گا تو وہ غیر اللہ کی عبادت بن جائے گی، اور غیر اللہ کی عبادت واضح کفر
اور صریحاً شرک ہے۔ اسی طرح میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ ماجدہ کی اس دعا کا ذکر فرمایا ہے۔ جب وہ امید سے ہوئی تو انہوں نے بھی اللہ کے حضور ایک نظر مانی تھی، ایک منت مانی تھی اور عرض کیا تھا، رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا، مولا میں نے نظر مانی تیرے لیے، میں نے منت مانی تیرے لیے کہ جو کچھ میرے پیٹ میں ہے اسے تیرے لیے آزاد کر دوں گی۔ اس سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے کہ نظر صرف خداوند قدوس کے لیے ماننی چاہیے۔ اسی طرح نیاز کا بھی حق صرف اور صرف اللہ کا ہے۔ اللہ کے سوا کسی اور کی نیاز دینا حرام اور شرک ہے، کیونکہ نیاز دینے والے کا عقیدہ بھی یہی ہوتا ہے کہ جس بزرگ کے لیے دے رہی ہوں، جس پیر کے لیے دے رہی ہوں، وہ عالم الغیب ہے، وہ حاضر و ناظر ہے۔ اسی طرح حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کی سبیل لگانا یہ نیاز ہے۔ تو یہ بزرگ، یہ امام میرے حالات سے واقف اور باخبر ہیں، اگر نیاز دوں گی تو خوش ہو جائیں گے، مال اولاد اور گھر میں برکت ہوگی، اور اگر نیاز نہ دوں گی تو ناراض ہوں گے، گھر میں، دکان میں، تجارت میں نقصان ہو جائے گا۔ تو یہ ان کو عالم الغیب سمجھنا کہ وہ میرے حالات سے واقف ہیں، مجھے دیکھ رہے ہیں، اور یہی عقیدہ واضح شرک ہے۔ اس لیے کہ یہ صفات، تمام صفات اللہ کے لیے خاص ہیں، اور جب اللہ کے سوا کسی اور میں تسلیم کی گئیں تو یہ شرک ہو گیا۔ اور اسی طرح غیر اللہ کے نام پر دی جانے والی نیاز اور نظر حرام ہو گئی۔ غیر اللہ کی نیاز عقل کے بھی خلاف ہے۔ غیر اللہ کی نیاز اور منت قرآن و سنت کے بھی خلاف ہے، اسی لیے کہ جب عقل کے خلاف، یعنی قرآن و سنت کے خلاف تو ہے ہی، عقل کے بھی خلاف ہے۔ عقل بھی اس چیز کو نہیں مانتی کہ جب ہر چیز کا مالک، ہر چیز کا خالق، ہر چیز کا پیدا فرمانے والا بلا شرکت غیر صرف اور صرف اللہ ہے، جب ہر چیز کا رازق، روزی رساں اللہ ہے، تو میری بہنوں، معمولی عقل اور سوچ رکھنے والا انسان بھی یہ فیصلہ کر سکتا ہے کہ نظر و نیاز، منت صرف اللہ کے نام کی ہونی چاہیے، غیر اللہ کے نام کی نہیں۔ یعنی کسی پیر پیغمبر نے، کسی نبی ولی نے، کسی جن فرشتے نے، کسی زندہ یا مردہ نے زمین و آسمان میں کوئی چیز پیدا نہیں کی، تو پھر وہ نظر و نیاز اور منت کے لائق کیسے ہو گئے؟ اللہ رب العزت قرآن مقدس کے 26ویں پارے پہلے صفحہ پر ایک چیلنج ان لوگوں کو دیا ہے جو غیر اللہ کو پکارتے ہیں، غیر اللہ کے نام کی نظر و نیاز دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں، میرے پیارے پیغمبر ان کو فرما دیجئے، ان سے پوچھئے، قُلْ أَرَأَيْتُم مَّا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّمَاوَاتِ۔ میرے محبوب پیغمبر آپ ان سے پوچھئے کہ بھلا بتاؤ تو صحیح کہ اللہ کے سوا جن کو تم پکارتے ہو، جن کے نام کی نظر و نیاز دیتے ہو، جن کی نام کی منتیں مانتے ہو، جن کو داتا، گنج بخش، لجپال اور غریب نواز کہتے ہو، ارونی ماذا خلقوا من الارض، مجھے دکھاؤ کہ انہوں نے زمین کی کون سی چیز پیدا کی ہے، یا آسمان کے بنانے میں ان کا کوئی حصہ ہے، یعنی ام لہم شرک فی السماوات، کہ ان کا کوئی حصہ بھی ہو تو مجھے دکھاؤ۔ جب آسمان و زمین کی کوئی چیز انہوں نے نہیں بنائی تو پھر نظر و نیاز کے لائق بھی وہ نہیں ہو سکتے، بلکہ نظر و نیاز اس کے نام کی دو جس نے کائنات کا ذرہ ذرہ پیدا فرمایا۔ اس سے معلوم ہوا کہ ہر قسم کی مالی عبادت بھی صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی کے لیے خاص ہے، اور اللہ کے علاوہ
کسی اور کی نظر، منت، نیاز سب کچھ حرام اور کفر ہے، شرک ہے۔ مشرکین مکہ کا شرک بھی یہی تھا کہ وہ اللہ رب العزت کے لیے بھی چیز منسوب کرتے تھے۔ اسی کا خداوند قدوس نے سورہ انعام میں ان کے اس شرکیہ فعل کا ذکر فرمایا ہے۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَعَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا۔ یہ نہیں کہ وہ اللہ کو مانتے نہیں تھے، میری عزیزو، وہ اللہ کو مانتے تھے، تبھی تو وہ کہتے تھے وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَعَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ، یعنی اپنے چوپایوں، اپنی کھیتیوں میں اللہ کا حصہ نکالتے تھے۔ اللہ رب العزت نے جو کھیتی اور مویشی پیدا فرمائے ان میں سے ایک حصہ اللہ کا نکالتے ہوئے کہتے تھے ہَذَا لِلَّهِ، یہ اللہ کا حصہ ہے، وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا، اور یہ حصہ ہمارے شریکوں کا ہے۔ اس آیت سے معلوم کیا ہوتا ہے؟ جی تو سنیے، اس آیت سے معلوم ہوا کہ مشرکین مکہ اپنے مال میں سے اللہ کا حصہ بھی نکالتے تھے اور اپنے معبودوں کی نظر و نیاز بھی دیتے تھے، جیسا کہ آج کلمہ گو مسلمان بھی کر رہا ہے۔ یعنی اللہ کی نظر و نیاز بھی دیتے تھے اور اپنے معبودوں کی نظر و نیاز بھی دیتے تھے، اور یہی ان کا شرک تھا۔ یاد رکھیے، غیر اللہ کے نام کی نظر و نیاز حرام ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں متعدد مقامات پر فرمایا حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ، حرام کیا گیا، اللہ رب العزت فرما رہے ہیں حرام کیا گیا تم پر مردار، حرام کیا گیا تم پر بہتا ہوا خون، حرام کیا گیا تم پر خنزیر کا گوشت، اور حرام کیا گیا تم پر وہ کھانا، وہ ذبیحہ جو تم بکرا چھترا چڑھاؤ یا کوئی دیگ پکواؤ، وہ حرام کی گئی جس پر تم نے غیر اللہ کا، اللہ کے سوا کسی اور کا نام بلند کر دیا۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ کے سوا کسی اور کی نہ کوئی منت ہے، نہ کوئی مراد ہے، نہ کوئی نیاز ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں تم پر حرام کر دیا، یعنی مردار حرام کر دیا، یعنی وہ جانور جو بغیر ذبح کے مر گیا، یا ذبح تو کیا گیا لیکن شرعی طریقے سے ذبح نہیں کیا گیا۔ اللہ فرما رہے ہیں خون بھی حرام قرار دے دیا گیا، یعنی بہتا ہوا خون، خنزیر کا گوشت بھی حرام ہے۔ گوشت کا ذکر اس لیے فرمایا کہ جانور میں مقصودی شے گوشت ہے، جب وہی حرام ہے تو دوسری اشیاء تو بطریق اولا حرام ہوں گی، اور ہر وہ شے حرام ہے، خواہ اناج ہو یا جانور ہو، دودھ کی سبیل ہو یا شربت کی دیگ ہو یا شرینی ہو، کپڑے ہوں یا نقد رقم ہو، جس چیز پر غیر اللہ کا نام پکارا جائے ہر وہ چیز حرام ہے۔ جو چیز غیر اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے کی جائے، غیر اللہ کو راضی کرنے کے لیے کی جائے، جیسے 11ویں پیران پیر کی، کنڈے امام جعفر کے، سبیل حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، تو یہ سب کا سب حرام ہے۔ اور اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ یہ سب غیر اللہ کے تقرب کے لیے نظر و نیاز ہے، جو شریعت میں خنزیر سے بھی بڑھ کر حرام ہے۔ استغفر اللہ۔ اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں میں عبادت کی سمجھ عطا فرمائے اور اپنی عبادت ہماری قسمت میں فرمائے اور اپنی بارگاہ میں اسے قبولیت سے نوازے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ صدق اللہ العظیم۔